الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دو احادیثیں پیش کی ہیں۔ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو خلق عظیم دے کر بھیجا ہے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق، کہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تتمیم کے لیے اور کمال محاسن کے لیے بھیجا ہے، یعنی اچھائیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مکارم اخلاق کا معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان احادیث اور آیات کی روشنی میں ہم دنیا کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے جیسے اس کائنات کو اور اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، یعنی دنیا کو دار الاسباب بنایا، اور اسباب بنانے کے بعد انسان کو باقی رہنے کے لیے اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا یہ دار الاسباب ہے، یہ عالم اسباب والا ہے۔ اب جب میں نے اسباب کو پیدا کیا ہے تو تمہیں اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، بغیر اسباب کے تمہاری زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ مثلا پیاس لگی ہے تو پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سبب بنایا ہے پانی کا پینا۔ اگر شدت سے پیاس لگی ہے اور آدمی کو اگر پیٹ میں ٹھنڈک پہنچانا ہے اور پیاس کو ختم کرنا ہے تو پانی کا پینا ضروری ہے۔ پانی جب تک نہیں پیے گا اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی اور اس کے کلیجے میں اور پیٹ میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے پیاس کے بجھانے کے سبب کو پانی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر سبب کو لے لیں
इसी तरीके से इंसान के अंदर इंसानियत वाली ज़िंदगी आए, कि इंसान में इंसान पना आए, तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान और उम्दा अखलाक को इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि अगर इंसान को इंसानियत वाली ज़िंदगी गुजारना है, इंसानियत का मतलब ये है कि अच्छा आदमी बनना है, भला आदमी बनना है, लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला और फ़ायदा पहुंचाने वाला इंसान बनना है, तो इस इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ईमान के साथ साथ उम्दा अखलाक को, यानी अच्छी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करे, अच्छी सिफ़ात को अपने अंदर ले आए और बुरी चीज़ों से और बुरी सिफ़ातों से इज्तिनाब करे और परहेज़ करे, तब तो इंसान कामिल बन सकता है और इसको इंसान कह सकते हैं। और अगर इंसान तो हैं लेकिन इनके अंदर अच्छे अखलाक, अच्छे सिफ़ात, उम्दा आदतें नहीं है, तो ये इंसान होकर भी ये जानवरों से बदतर बन सकता है। नाम होगा इंसान का, लेकिन उम्दा चीज़ें अपने अंदर पैदा नहीं की, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा नहीं किए, अच्छी सिफतें अपने अंदर पैदा नहीं की, तो बशक्ल इंसान वो एक वहशी जानवर और एक ये दरिंदे की तरह होगा। और इसका मुशाहदा और इसका तजर्बा अगर करना हो तो दौरे जाहिलियत की तारीख की तरफ हम जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस होने से पहले के जो हालात मक्का के थे, इंसान थे, कोई जानवर नहीं थे, लेकिन चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की ज़िंदगी का जो फासला है नबूवत का, वो तकरीबन 500 साल का है। 500 साल तक कोई नबी मबूस नहीं हुआ था, तो उस वक्त तक की इंसान के अंदर वो रज़ील अखलाक और वो बुराई और वो खराबियाँ आ चुकी थी जो एक जानवर के अंदर होती है। फिर इंसान नाम का इंसान था लेकिन इंसानियत नहीं थी। मसलन आप देख लिए कि ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और बुरी सिफात में इतने आगे थे कि जुआ, शराब, ज़िना, बदअखलाकी, कत्लो गारतगिरी और तमाम किस्म की फहाशी उनकी घुट्टियों में पड़ी हुई थी। इनकी फितरत सानिया बन गई थी। उनको इन बुराई के बगैर चैन नहीं आता था, उनको उन बुराई के करने के बगैर अच्छा नहीं लगता था। तो इंसान के अंदर इंसानियत जब ख़त्म हो जाती है, अच्छे अखलाक ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इंसान के अंदर दरिंदगी और वहशीपना और जानवरपना आ जाता है। ये तो दौरे जाहिलियत की मिसाल थी। अब इस दौरे जदीदा में, इस टेक्निकल ज़माने में और टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो जितना इंसान को इंसान से नुकसान पहुंचता है, किसी और मखलूक से इतना नुकसान नहीं पहुंचता है। ये कब? जब इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, इंसान के अंदर मानवता और इंसानियत नहीं रहती है, तो अजीज़ दोस्तों इंसान के अंदर बुरे अखलाक और बुरे सिफात आने पैदा हो जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दौर में जबकि इंसानियत नामी चीज़ नहीं रही थी, तो आपकी बेइज्जत के मकासिद में से सबसे अहम मकसद आपने बतलाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। कई लोगों, मेरे नबूवत के मकासिद में से अहम मकासिद ये है कि मैं तुम्हें उम्दा अखलाक की और अच्छे अखलाक की तालीम दूँ। और आप नबूवत से पहले भी आपकी ज़िंदगी को उठाकर देखा जाए, जैसे कि पिछली जुमाओं में सीरत में हमने सुना, अभी आप नबी नहीं बने थे, अभी तो आपकी ज़िंदगी बहुत नाजुक चल रही है, नबूवत की उम्र को नहीं पहुँचे, उसके बावजूद भी
آپ جو ہیں مکہ المکرمہ کی زمین پر امین اور صادق کے لقب سے ملقب کیے جاتے تھے، امین اور صادق کے نام سے آپ یاد کیے جاتے تھے۔ یہ کب آپ میں عمدہ صفات اتم درجے کی تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام کی خوبیوں کو اور ان تمام انبیاء کرام کی صفات کو ایک ساتھ آپ میں جمع کر دی تھی، اور ان میں سے ایک تھا اخلاق عظیمہ، خلق عظیم۔ اب خلق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ اخلاق کی بھی کئی قسمیں، من جملہ ان میں سے ایک کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اور دوسرا ہے اخلاق کریمہ، اور تیسرا ہے اخلاق عظیمہ۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور کے نبی کو اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجا کہ دنیا میں آپ اخلاق کو عام کریں، اور یاد رہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو تعلیم دیتے تھے صرف وہ تعلیم نہیں دیتے تھے، ان کا مقصد صرف تعلیم کا نہیں تھا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ خود کی زندگی میں عمل بھی ہوتا تھا۔ یعنی جو شریعت کا حکم خود نبی پیش کرتے تھے وہ نبی خود پیش کرتے تھے، ساتھ میں اس کو اپنا عمل بھی قرار دیتے تھے اور اپنی زندگی میں عمل بھی کرتے تھے۔ صرف تعلیم مقصد نہیں تھا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو جب حق تعالی شانہ نے قرآن میں کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ میں نے جس نبی کو ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے، جو گوار قسم کے ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے، جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان میں جو میں نے نبیوں کو بھیجا ہے تو وَيُزَكِّيهِمْ، تو یہ لوگ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو مزکہ اور منزہ کرتے، ان کے اخلاق کو پاک کرتے، ان میں سے رذیل اخلاق کو، ان میں سے گندگیوں کو، ان میں سے برائیوں کو نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزکہ اور منزہ۔ تو میرے نبی کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کو پاک اور صاف کرے۔ تو حضرت آدم سے لے کر تمام نبی آئے، لیکن ہر نبی کو جدا جدا اخلاق دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ اب اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ تو اخلاق حسنہ کہتے ہیں اعتدال کو، عدل و انصاف کو، کہ جس میں ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے، برابری سرابری کا معاملہ کیا جائے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، کہ ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس بات پر عمل کرنا قرار دیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی تورات میں تعلیم دے کر بھیجا کہ ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اب انصاف کیا ہے؟ جو سامنے والا جتنا عمل کرے تمہیں ان سے بدلہ لینا ہے تو برابر سرابر کا لینا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تو ایک آنکھ پھوڑ دی ہے تو سامنے اس کی بھی ایک آنکھ پھوڑنا ہے۔ اگر کوئی ایک دانت توڑ دے تو سامنے اس کا بھی ایک دانت توڑ دینا ہے۔ اگر کوئی ایک کان کاٹ ڈالے تو سامنے اس کا بھی ایک کان کاٹ ڈالنا۔ اور والجروح قصاص،
اور جتنا تمہارے جسم میں جو زخم پہنچایا ہے اور جو تمہیں مجروح قرار دیا ہے تو اتنا ہی تمہیں ان کو بھی زخم پہنچانا ہے، اتنا ہی تمہیں ان کو بھی مجروح قرار دینا ہے۔ یہ عدل بدل کا معاملہ تھا، وہاں معافی کا نام نہیں تھا، وہاں اس نے سلوک اور نہیں تھا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے عدل و انصاف کا معاملہ رکھا تھا اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اخلاق کریمہ دے کر بھیجا۔ اخلاق کریمہ کیا ہے؟ تو اخلاق کریمہ یہ اخلاق حسنہ سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل بدل کا معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ عدل بدل کے ساتھ ساتھ تمہیں معاف بھی کر دینا ہے۔ بدلہ لینا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ معاف کر دو تم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو آدمی تم پر ظلم کرے اور ستم کرے تو فمن عفا، اس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور سمادھان کر لیا اور صلح کر لی اور بات سے درگزر کر دیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر حق تعالی شانہ وعم نوالہ تمہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، تمہیں کوئی مارے، تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو معاف تو کرنا، تو بدلہ تو لینا نہیں ہے، لیکن بدلہ نہ لینے کے ساتھ ساتھ تمہیں معاف بھی کر دینا ہے اور معاف کر کے صلح کر دینا ہے۔ اور جب تم صلح کر لو گے، سمادھان کر لو گے، درگزر کا معاملہ کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ تمہیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی دیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو کہا یا محمد، آپ کو کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کا بدلہ عمدہ اخلاق اور بھلائی سے دیجئے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، جو لوگ آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں، آپ کو ان کا بدلہ عدل بدل نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف معاف نہیں کرنا ہے، بلکہ اس برائی کا بدلہ آپ ان کو بھلائی سے دیجئے۔ اور بھلائی سے دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ محمد اگر آپ یہ کام کریں گے، درگزر بھی کریں گے، معاف بھی کر دیں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی کا معاملہ کریں گے، تو جو آپ کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے، وہ دشمن آپ کا غمخوار دوست بن جائے گا، آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ جو جان لیوا آپ کا دشمن تھا وہ جان دینے والا بن جائے گا۔ اور دوسری جگہ خود دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، اے محمد آپ معافی کو اختیار کیجئے اور معاف کر دیجئے، وَعَارِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، عارض، ان سے درگزر کا معاملہ کر دیجئے اور ان سے رفع کر دیجئے، ان سے دفع کر دیجئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجا۔ اسی لیے جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرکان مکہ بہت آپ کے دشمن بن گئے، لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی آپ کے اخلاق کی اور آپ کے عمدہ صفات کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد اگرچہ ہمارے نہیں ہیں، یعنی وہ ہمیں اپنے مذہب کی طرف بلاتے، پہلے ہمارے تھے، اب نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے اب ہمارے تو نہیں ہے لیکن کام ان کے اچھے ہیں۔ جب ابو سفیان شاعر ہرقل کے پاس پہنچا
اور اس کے دربار میں پہنچا تو ہرقل نے پوچھا تھا کہ جو محمد تمہارے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، بتاؤ وہ کام کیا کرتے ہیں، وہ کس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا عمل اور کردار کیا ہے؟ تو ابو سفیان ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تو نبوت کے کچھ ہی دن گزرے ہیں۔ اور جب یہ وہاں پہنچا تو کہا کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، وہ سچ بولنے کا کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور یہ جوا سے، شراب سے، زنا سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے جس اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجا تھا اور آپ نے اپنا عمدہ مقصد بنایا تھا وہ تتمیم مکارم الاخلاق تھا۔ اسی لیے ابھی 2-4 دن ہوئے قبیلہ غفار میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی انیس کو مکہ المکرمہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ تو مکہ میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، آپ دیکھو وہاں جا کر وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کے بڑے بھائی حضرت انیس تشریف لائے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ دن تقریباً رہے اور دیکھنے کے بعد جب وہ پھر قبیلہ غفار میں گئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان سے پوچھا کہ جو محمد جس دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس بات کی طرف بلاتے ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت انیس نے جو انہیں جس الفاظ سے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا وہ یہ کہا کہ رأیتہ رجلا یامر بالخیر وینہی عن الشر ویامر بمکارم الاخلاق، کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ جو وہ نیکی کا، اچھائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے اخلاق کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، مکارم اخلاق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد تھا، اس کو آپ نے نبوت سے پہلے بھی دعوت دی اور نبوت سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ سے متاثر ہوئی تھی اور آپ کو جو نکاح کا پیغام پہنچایا تھا، بلکہ نکاح کے پیغام سے آپ کو تجارت میں اپنا شریک کیا تھا، تو یہ بھی متاثر ہوئی تھی آپ کے اخلاق کی بنا پر۔ جب آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کو مکہ المکرمہ میں امین اور صادق کہا جانے لگا اور آپ عمدہ صفات کے حامل اور مالک تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا پارٹنر بنا لیا اور مکہ المکرمہ سے ملک شام تجارت کے لیے بھیجا۔ آپ ان کا تجارت کا مال لے کر گئے اور پھر جب واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جو آپ کا حضرت خدیجہ کا غلام تھا، انہوں نے آپ کو جو بتلایا، آپ کے راستے کی راست بازی، امانت داری، آپ کے عمدہ اخلاق، تو یہ اور زیادہ متاثر ہوئی۔ اور پھر ملک شام سے تقریباً 3 مہینے کے قریب 2 مہینے 25 دن کے عرصے کے بعد نفیسہ بنت مبینہ کو کہا کہ محمد کو جا کر میرا نکاح کا پیغام دے۔ آپ انداز لگائیے، حالانکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی وہ رئیس اور پاک دامن خاتون تھی کہ سب سے بڑی اس زمانے میں مالدار تھی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی، اور جب 2 شوہر سے وہ بیوہ ہو چکی تھی، ایک تو ابو حالہ ابن زرارہ تمیمی سے اور دوسرے نمبر میں عتیق ابن عائش مخزومی سے، پھر بھی عرب کے بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے مالدار لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیتے تھے۔
چونکہ پاک دامنی میں بھی مشہور، عمدہ اخلاق میں بھی مشہور، اور یہ ہے کہ خود مکہ المکرمہ کی وہ رئیسہ خاتون تھی۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ اعلیٰ نسب والی، عمدہ صفات والی، شریف مزاج والی خاتون سے شادی کرے۔ بیوہ 2 سال سے ہو چکی ہیں، عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ہر آدمی چاہتا تھا کہ خدیجہ سے میرا پیغام ہو۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کو دیکھا تو خود اپنے جملے میں فرماتی ہیں کہ رغبت فیک یا محمد لحسن خلق وصدق حدیثک، کہ میں آپ سے اس لیے متاثر ہوں اور آپ کو میں اپنا نکاح کا پیغام اس لیے بھیجتی ہوں کہ آپ کے اندر حسن اخلاق ہے، آپ عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، اور ساتھ میں آپ کے اندر راست بازی ہے، صداقت ہے، بات کی سچائی ہے، اس لیے میں نکاح کا پیغام دیتی ہوں۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے نکاح کا پیغام ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے مشورہ میں یہ بات قبول کی کہ نکاح کر لیا جائے، نکاح آپ کا ہو جائے۔ اب دیکھیے نکاح کا پیغام کون دے رہی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ۔ ایک بات ہمیں یہاں اپنے معاشرے کے اعتبار سے دھیان رکھیں، ہمارے یہاں ایک صفت یہ بن چکی ہے کہ نکاح کا پیغام، جس کو اپنی زبان میں ناترا کہتے ہیں، رشتہ کہتے ہیں، وہ پیغام لڑکے والے لے کر جائے، لڑکی والے لے کر نہ جائے۔ اور جہاں لڑکی والے کی طرف سے پیغام اگر جاتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے تھوڑے آئے۔ یہ بھی ایک عزیز دوست جاہل پنا اور یہ بھی بری رسم ہے۔ حالانکہ نبی کی سنتوں میں سے یہ سنت بھی ہے کہ نکاح کا پیغام مرد والے ہی نہیں بلکہ لڑکی والے بھی لڑکوں کو دے سکتے ہیں، اور خود آپ نے بھی اس پر عمل کیا، آپ کے صحابہ نے عمل کیا۔ چنانچہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو چکی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عمر نے پہلے حضرت حفصہ کا پیغام حضرت ابوبکر کی طرف بھیجا۔ حضرت ابوبکر خاموش رہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہو چکا تھا حضرت حفصہ کے بیوہ کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام وہاں جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر خاموش رہے۔ پیغام جانے والے کون تھے؟ حضرت عمر اور ان کی بیٹی تھی۔ پھر حضرت حفصہ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا، آپ نے نکاح قبول فرمایا اور آپ نے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کو ایک صاحبزادی دی، ان کا انتقال ہوا، آپ نے خود دوسری صاحبزادی کا نکاح کا پیغام دیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے نکاح پڑھوایا تو خود آپ نے پیغام دیا۔ عزیز دوستو، جہاں لڑکے والوں کی طرف سے بات جاتی ہے اور رشتے کی بات ہوتی ہے، وہاں ایک سنت یہ بھی ہے کہ نبی عورتوں کی طرف سے بھی بات جانی چاہیے، نبیوں کی سنت میں۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں، اور اس کو برا، جو شریعت کا پیغام پاکیزہ ہے اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور جو پوری چیزیں اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی خلق عظیم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔